بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مدینہ منورہ میں آج سے کورونا SOPs کے تحت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ نمازی کورونا SOPs کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے۔ کورونا SOPs کے ساتھ زائرین کو حرم میں نماز اور طواف کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ کئی ماہ سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سعودی عرب نے آج سے عمرے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 15,000 عمرہ زائرین اور 40,000 افراد مسجد الحرم میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ سعودی حکومت کے مطابق دوسرے مرحلے میں زائرین کو ایپ کے ذریعے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی لیبر پارٹی نے عام انتخابات میں سادہ اکثریت سے زائد سیٹیں حاصل کر کے فتح حاصل کر لی ہے۔ 120 رکنی پارلیمنٹ پر 2 مرحلوں میں ہونے والے انتخابات کے 98% سے زائد ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق سب سے زیادہ 49% ووٹ لیبر پارٹی نے حاصل کیے ہیں اور اس حساب سے اس کی پارلیمنٹ کی 64 سیٹیں بنتی ہیں۔ نیشنل پارٹی ATC نیوزی لینڈ اور گرین پارٹی نے مشترکہ طور پر 10 نشستیں جیتی ہیں۔ لیبر پارٹی آئندہ 3 برسوں کے لیے تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں 1996 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی جماعت نے سادہ اکثریت حاصل کی ہو، اور 50 سال میں لیبر پارٹی کی یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ ادھر وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں الیکشن میں کامیابی پر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے طرز عمل سے نہ صرف نیوزی لینڈ بلکہ پاکستانیوں کے بھی دل جیت لیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کیس میں نواز شریف کا اشتہار جاری کرنے کے معاملے پر وفاق کی 2 برطانوی اخبارات میں نواز شریف کا اشتہار جاری کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ ایک روز قبل نافذ ہونے والے قانون کے بعد برطانوی دارالحکومت لندن کے لوگوں پر دوسرے گھروں کے لوگوں سے گھر کے اندر ملنے پر پابندی ہوگی، جس میں ریستوران بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں 70 سالوں کے دوران پہلی خاتون مجرم کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے بتایا کہ خاتون کو 2004 میں ایک کیس میں سزا سنائی گئی تھی۔ امریکہ میں آخری بار جن خاتون کو یہ سزا دی گئی تھی ان کا نام بونی ہیڈی تھا، جنہیں 1953 میں گیس چیمبر میں بند کر کے سزائے موت دی گئی تھی۔ آذربائیجان میں ایک حملے میں 13 افراد جاں بحق اور 40 سے اوپر زخمی ہونے کے بعد آرمینیا کے ساتھ لڑائی بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گانج میں ایک رہائشی علاقے پر حملے میں 30 گھر تباہ ہو گئے۔ آذربائیجان نے اس کا ذمہ دار آرمینیا کو قرار دیا ہے، تاہم آرمینیا کی جانب سے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدوری کی کمی کے ساتھ ساتھ آمدنی میں ہونے والے نقصانات اور سکولوں اور ریستورانوں کی بندش سے پیدا ہونے والی خوراک کی طلب میں بڑی رد و بدل کے سبب زرعی اور فوڈ منڈیوں کے مسلسل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ آمدنی میں کمی نے کھانے کی حفاظت کو متاثر کیا ہے اور خوراک تک رسائی خطرے میں ڈال دی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر غریب اور کمزور ہیں، کیونکہ وہ اپنی آمدنی کا اوسطاً 70% خوراک پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک سے متاثرہ افراد کی تعداد 2030 تک 840 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔ ضروری ہے کہ ہم عالمی تجارتی تنظیم WTO کے طے شدہ قواعد اور ترقی پذیر ممالک کے غریبوں کے مفاد میں ان کو برقرار رکھنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے والی پالیسیوں سے گریز کریں۔
سعودی عرب میں اینٹی کرپشن اتھارٹی نے ملک میں کرپشن کا سب سے بڑا کیس پکڑتے ہوئے 22 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن اتھارٹی نے 600 ملین سعودی ریال سے زائد کی کرپشن پکڑی ہے، جبکہ اس کیس کو سعودی عرب کا سب سے بڑا کرپشن کیس قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کیس میں 13 سرکاری ملازمین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جن کا تعلق ریاض کی میونسپلٹی سے ہے، جبکہ 4 بزنس مین اور کانٹریکٹنگ کمپنی کے 5 اہلکاروں کو بھی جعل سازی کے سنگین الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے گھروں کی تلاشی کے دوران حکام کو 193 ملین سے زائد سعودی ریال کیش کی صورت میں ملے ہیں، جو چھتوں کے اندر مسجد کے سروس روم، واٹر ٹینک اور انڈر گراؤنڈ چھپائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ گرفتار ملزمان کی 142 ملین ریال سے اوپر کی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی بھی سامنے آئی ہے، جو انہوں نے غیر قانونی فنڈ سے بنائی تھی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، وزیر اعظم دھمکیاں کسی اور کو دیں۔ مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعظم کی گزشتہ روز تقریر ایک ایسے ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی جسے بہت غصہ تھا۔ عمران خان سے ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں، نواز شریف نے انہیں تو مخاطب ہی نہیں کیا۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کھیل نہیں ہے، آپ اس کھیل سے باہر ہیں۔ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو عام جیلوں میں رکھے جانے کی بات پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جیلوں میں ہمیں بہت سہولیات دی گئی ہیں تو وہ غلط ہیں۔ ہمیں پہلے بھی عام جیلوں میں ہی رکھا گیا تھا، ہم 2 بار گرفتار ہوئے ہیں، کئی ماہ جیل میں رہے ہیں، اب کس بات کا خوف ہے؟ جو خوف تھا وہ اب بھی ختم ہو چکا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ تحریک فیصلہ کن ہے، حکومت کو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن آئندہ چند روز میں سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 4 ماہ میں اپوزیشن کے تمام کیسز فائنل ہو جائیں گے اور جس نے چورن کھایا ہے اس کو پھکی دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے اپنی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے، اب وہ ویسے ہی ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کا نقصان ہوگا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 3 پارٹیوں کے الگ الگ ایجنڈے سامنے آئے ہیں، 31 دسمبر سے 20 فروری تک جھاڑو پھر جائے گا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران خان فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان 4 ماہ میں اپوزیشن کے تمام کیسز فائنل ہو جائیں گے اور جس نے چورن کھایا ہے اس کو پھکی دی جائے گی۔ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے قومی اداروں اور جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اپوزیشن یہ جو کھیل کھیل رہی ہے اس سے نظام تو رخصت ہو سکتا ہے مگر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد غیر فطری ہے۔ سڑکوں پر آ کر اور جلسوں سے حکومت کو رخصت کرنا ماضی کی روایت ہے، عوام اپوزیشن کی سازش پوری نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ کچھ قوتوں کو سی پیک چبھتا ہے، تاہم سی پیک اپنی منزل تک پہنچے گا۔ سی پیک کے فیز 2 کا آغاز اور معاہدہ ہو چکا ہے۔ مسائل حل کرنے کے لیے اپوزیشن کو ماضی میں موقع ملا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو بھارتی بیانیے کا حصہ نہ بنے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایران پر اسلحے کی خرید و فروخت پر 13 سالہ پابندی مشترکہ جامع منصوبہ بندی کی قرارداد 2231 کے ایک حصے کے طور پر آج ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ نے ایران پر سنیپ بیک کے ذریعے یک طرفہ پابندی عائد کرتے ہوئے ساتھ نہ دینے والے رکن ممالک کو دھمکیاں دی تھیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ عالمی معاہدے سے 2018 میں ہی دستبردار ہو گیا تھا۔ ایران نے پابندی کے خاتمے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے امریکہ کی ناکامی اور ایرانی معاہدے کی پاسداری اور بہترین سفارتکاری کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تاحال کسی قسم کا تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ پابندی کے خاتمے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ایران قانونی طور پر روایتی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کر سکے گا، اپنی دفاعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلحہ فروخت بھی کر سکے گا۔ اپنی سالگرہ منانے کے لیے اہل خانہ کے پاس امریکہ جانے والے بھارتی گلوکار کمار سانو نے SOPs کے تحت کرونا ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا۔
جس پر فضائی سفر کو معطل کر کے وہ گھر ہی میں قرنطینہ ہو گئے ہیں۔ 90 کی دہائی میں شہرت کی بلندی کو چھونے والے پلے بیک سنگر قمار سانو میں بھی کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ 62 سالہ قمار سانو کو کورونا میں مبتلا ہونے کا پتہ اس وقت چلا جب وہ اپنی سالگرہ منانے اہلیہ اور بیٹیوں کے پاس لاس اینجلس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تاہم پرواز سے پہلے کورونا ٹیسٹ کی شرط کی وجہ سے علامتیں نہ ہونے کے باوجود ٹیسٹ کرایا، جو حیران کن طور پر مثبت آ گیا۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ کورونا سے ایک بار متاثر ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں، یہ کورونا ان پر دوسری بار بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا ہو سکتا ہے۔ نیو اڈا کے ایک 25 سالہ نوجوان کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اپریل کے مہینے میں کورونا کا شکار ہوا تھا، تاہم یہی بیماری جون کے مہینے پر ان کو دوبارہ ہوگی اور یہ دوسرا حملہ زیادہ شدید تھا، جس کے نتیجے میں اس نوجوان کے خون میں آکسیجن کم ہونے کے علاوہ اسے دم گھٹنے کا احساس بھی ہونے لگا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کا دوسرا حملہ پہلے حملے سے زیادہ شدید اور خطرناک ہونے کے علاوہ ہلاکت خیز بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اب تک ہالینڈ سے ایک 90 سالہ بوڑھی خاتون کے مرنے کی خبر بھی آ چکی ہے، جو کورونا کے پہلے حملے میں بچ گئی تھی، لیکن دوسرے میں کورونا نے ان کی جان لے لی۔ تاہم وہ خاتون پہلے ہی کینسر میں بھی مبتلا تھی اور ان کی کیمو تھراپی بھی جاری تھی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راشد روبانی کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی موت کورونا کے دوسرے حملے سے ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ مئی کے مہینے میں کورونا سے متاثر ضرور ہوئے تھے، جس کا پتہ کورونا کے ٹیسٹ سے چلا تھا۔ کچھ دن بعد وہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ ان پر کورونا کا دوسرا حملہ ستمبر کے اختتامی دنوں میں ہوا، جو پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا، اور اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کو ایک بار شکست دے کر صحت یاب ہو جانے والے افراد اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ کورونا ان پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اور زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔